ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے بہن اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 15680۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5353۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5647۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، یا کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال گیا تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 242۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ مسلم شریف 6572۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھی بھلائی کرے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 1857۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 143۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر 251۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثواب کی نیت سے حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔